الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على ويجزي في شاة الواجبة في الإبل والغنم الجزاء من الدعن وهو ما كمل سنة 7 أشهر والثاني من الماض وهو ما كمل سنه سنة والفرق أن ولد الذأن ينزو حينئذ والمعز لا ينزو إلا بعد سنة وقيل إنما يجزئ كذلك إذا كان أبواه شابين وإلا لم يجزئ إلا 8 أشهر. اگر یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بھیڑوں کا جو نصاب ہے ان میں بھی بطور زکوٰۃ جو چیز دی جاتی ہے وہ شاۃ اور بھیڑ دی جاتی ہے، یعنی جو چیز آپ پر واجب ہے وہ بھیڑیں دینا ہی واجب ہے۔ اسی طرح اونٹوں پر بھی جو زکوٰۃ واجب ہے وہ بھی 5 پہلے جو نصاب ہیں ان میں بھی بطور زکوٰۃ جو چیز دی جاتی ہے وہ بھی شاۃ ہی ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہم نے وہاں پر بیان نہیں کیا تھا کہ وہ بھیڑ جو ابل کے نصاب پر زکوٰۃ کے طور پر دی جاتی ہے یا خود ہی شاۃ پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے طور پر دی جاتی ہے، اس کی عمر کتنی ہو، 1 سال کی ہو، 2 سال کی ہو یا 3 سال کی ہو۔ تو آج یہاں پر اس کی عمر بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ شاۃ یہ عام ہے، یہ بھیڑ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بکری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اونٹ یا بھیڑوں کی زکوٰۃ خود بھیڑ سے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو عمر ہو وہ 6 مہینے مکمل ہو چکی ہو۔ اور اسی طرح اگر بکریوں میں سے آپ جو ہے بطور زکوٰۃ اونٹ کے لیے زکوٰۃ ہو یا خود بھیڑوں یا بکریوں کے لیے زکوٰۃ ہو، بکری زکوٰۃ کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو اس کی جو عمر ہو وہ 1 سال اپنی عمر کا پورا کر چکی ہو، وہ بطور زکوٰۃ دی جائے گی۔ یعنی ان سے کم اگر زکوٰۃ دیں گے، یعنی اگر 6 ماہ سے کم بھیڑ بطور زکوٰۃ دیں گے تو وہ کافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بکری جو ہے وہ 1 سال سے اس کی کم عمر ہو اور وہ آپ بطور زکوٰۃ دیں تو وہ بھی کافی نہیں ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ بھیڑ کی عمر 6 مہینے اور بکری 1 سال کی ہو جائے تو پھر بطور زکوٰۃ دی جائے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے فرق کیوں، ایک کی 6 مہینے اور دوسری کی 1 سال ہو، پھر کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ دیکھیے بھیڑ جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد منفعت دینے کے قابل ہو جاتی ہے، 6 مہینے کے بعد یعنی اس سے منفعت حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر وہ بھیڑ کا بچہ نر ہو تو وہ مادے کے لیے مادہ جو بھیڑ ہے اس کو حمل آور کر سکتا ہے۔ اسی طرح بکری کا جو بچہ ہے وہ 6 مہینے 7 8 9 10 11 تک منفعت کے قابل نہیں ہوتا۔ کب قابل ہوتا ہے؟ جب 12 مہینے کا مکمل ہو جائے تو پھر جو ہے وہ بکریوں جو مادہ ہیں ان کے لیے وہ کام آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض کا قول یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے جو کہا کہ بھیڑ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 6 مہینے مکمل کر چکی ہو، اور 6 مہینے کی شرط ہم نے اسی لیے لگائی کیونکہ یہ پھر مادہ کے لیے اس کے حمل آور ہونے کے لیے قابل ہو جاتی ہے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ یہ تب ہے 6 مہینے میں یہ قابل تب ہو جائے گی جب اس کے دونوں یعنی ماں اور باپ شاب ہوں، جوان ہوں۔ اگر اس کے ماں باپ دونوں بوڑھے ہیں تو پھر یہ 6 مہینے نہیں بلکہ 7 مہینے مکمل ہونے کے بعد اس چیز کی قابلیت رکھتا ہے، یعنی پھر 8 ماہ شروع ہوگا تو پھر اس میں بطور زکوٰۃ دی جائے گی، ورنہ آپ زکوٰۃ نہیں دیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اسی قول آخری قول کیا تھا کہ یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ بطور بھیڑ دینی چاہیے لیکن اس کی 6 ماہ عمر ہو، تو یہ قول یہ کہتا ہے کہ 6 ماہ تب جب اس کے دونوں ماں باپ جوان ہوں تو، کیونکہ پھر جو یہ قابل ضرب ہو جاتا ہے اور مادہ کو حمل کر سکتا ہے۔ ہاں اگر
یہ اس کے دونوں ماں باپ میں سے ایک بھی جوان نہیں ہے تو پھر یہ صلاحیت جو ہے وہ اس کو 6 مہینے میں نہیں آتی بلکہ 7 مہینے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے۔ لہٰذا اس قول کے مطابق بھیڑ کا بچہ جو ہے وہ 6 مہینے والا مرضی نہیں ہوگا بلکہ کون سا 7 مکمل کر چکا ہو اور 8ویں مہینے میں داخل ہو۔ دیکھیے عبارت پڑھتے ہیں، آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَيُجْزِي فِي شَاةِ الْوَاجِبَةِ، یجزی کون؟ یجزی کا فاعل جو ہے الجزع یا جزع، یہ بعد میں آ رہا ہے۔ یجزی یعنی یکفی، کافی ہے، جزع من الذان، بھیڑ میں سے جزع کافی ہے۔ ٹھیک، کس چیز کے لیے؟ فی شاۃ الواجبہ، اس شاۃ کے لیے جو واجب ہے۔ کس چیز میں واجب؟ فی الابل، ابل میں واجب ہے۔ 5 پہلے جو نصاب ہے ان میں بھیڑ بطور زکوٰۃ دینا واجب ہے، وہ بھیڑ۔ اسی طرح غنم میں بھی سارے جو اس کے 5 نصاب میں اس میں بھی بھیڑ دینی چاہیے۔ کون سی بھیڑ کافی ہوگی؟ جزا کافی ہوگی اگر بھیڑوں میں سے دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ جزا کیا ہے؟ وہ ما کملا سنتا سبعۃ سنت ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ما کملا سنہ ہونا چاہیے، سنتن نہیں، کملا سنہ سبعۃ اشہر، یعنی اس زان سے جزا سے مراد ایسا بھیڑ کا بچہ جو 7 مہینے اپنی عمر پوری کر چکا ہو۔ شاید میں پہلے 6 مہینے کا تھا، 7 مہینے۔ وثنی من الماز، اور ثنی ہونی چاہیے ماز سے، ماز کہتے ہیں بکری کو۔ بکری کا جو اگر بچہ دینا چاہتے ہیں وہ ثنی ہے۔ ثنی کیا ہے؟ وہ ما کملا سنہ سنتن، یعنی ماز سے مراد ایسا بچہ ہے جو اپنی عمر کا 1 سال پورا کر چکا ہو۔ والفرق، فرق کیا؟ ایک کے لیے آپ نے کہا کہ 7 مہینے، دوسرے کے لیے آپ نے کیا کہا کہ 1 سال۔ والفرق ان ولد الزان ینزو حینئذ، کیونکہ ولد زان جو بھیڑ کا بچہ ہے ینزو، یعنی وہ مادہ پر، مادہ کے لیے فعل ضراب جیسے کہتے ہیں، مادہ کے لیے ضرب کے قابل ہو جاتا ہے۔ حینئذ، حینئذ یعنی کیا؟ جب 7 مہینے اس کے پورے ہو چکے۔ والماذ لا ینزو، اور ماذ نظر کے قابل نہیں ہو سکتا، مادہ کو حمل آور نہیں کر سکتا الا بعد سنت، کب کر سکتا ہے؟ جب 1 سال مکمل ہو جائے، اس سے پہلے۔ یعنی دوسرے لفظ میں یہ کہیں کہ 6 مہینے سے پہلے بھیڑ کے بچے، 7 مہینے سے پہلے بھیڑ کا جو بچہ ہے وہ قابل منفعت نہیں ہے۔ اسی طرح بکری کا بچہ 1 سال سے پہلے قابل منفعت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ شرط لگائی۔ وکیل انما یجزئ کذالک اذا کان ابواہ شابین والا لم یجزئ الا 8 اشہر۔ بعض نے یہ کہا کہ بھیڑ کا بچہ یجزئ کذالک، یعنی اسی طرح ہی ہوگا، کذالک یعنی 7 مہینوں کے بعد یجزئ ہوگا۔ یجزئ ہوگا یعنی کیا؟ اگلے دانت بھی گرا دے گا اور اسی طرح مادہ کے قابل بھی ہو جائے گا۔ کب؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں ماں باپ کیا ہوں؟ جوان ہوں۔ آپ اگر پہلے پڑھ چکے نا، جزا یعنی یہاں پر جزا یعنی یسکت، اپنے اگلے دانت بھی گرا دے اور مادہ پر وہ حمل، اس کو حمل آور کرنے کے لیے قابلیت بھی رکھتا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب 7 مہینے کی عمر میں یہ صلاحیت کب آئے گی؟ جب اس کے دونوں ماں باپ جوان ہوں۔ وَإِلَّا، اگر دونوں ماں باپ جوان نہ ہوں، لم یجزئ الی 8 اشہر، تو 8 مہینے تک یہ قابلیت نہیں آئے گی، بلکہ جب 8 مہینے مکمل ہو جائیں گے تو پھر یہ قابلیت آ جائے گی۔ کس سے؟ شاہ سے مراد نر مراد، جی نر دینا ہے، اس سے یہاں پر مراد وہی نر ہی ہے۔ ولا تؤخذ الربا، کہتے ہیں کہ ربا کو بطور زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ ابھی ایسی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو بطور زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ ربا کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے، تینوں جانور جو ہیں، بھیڑ ہو، اونٹ ہو یا گائے، ان میں سے مادہ جو جانور، اس کی عمر اگر اس کو بچے جنے ہوئے ابھی تک 15 دن نہیں گزرے، 15 دن ابھی تک اس کو نہیں گزرے تو آپ اس کو بطور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ خود کو ابھی تک 15 دن نہیں گزرے تو آپ اس کو بطور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سوال یہ ہوگا کہ کیوں بطور زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اسی حالت میں
وہ نفسا ہوتی ہے، یعنی وہ نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، اور نفاس ایک قسم کا مرض شمار کیا جاتا ہے، اور جو جانور مریض ہو اس کو بطور زکوٰۃ نہیں دیا۔ دیکھیے کیا ہے، ولا تؤخذ الربا بضم الراء وتشدید الباء، ربا یعنی با کو راب کو ضمہ دیں اور با کو تشدید کے ساتھ پڑھیں، یہ کیا ہے، وہی الوالدۃ من الانعام عن قرب الی 15 یوما، ٹھیک، یعنی یہ کیا ہے، یعنی یہ والدہ ہے ماں ہے انعام میں سے، انعام ثلاثہ میں سے، جس کو ان قرب الی 15 یعنی ماں بنے ہوئے تقریباً 15 دن گزرے، 15 دن گزرے یا اس سے تھوڑے، لأنہا کیوں نہیں دیا جا سکتا، لأنہا نفسا کیونکہ یہ جو 15 دن پہلے ہیں یہ نفاس کی حالت میں ہوتا ہے یہ جانور، اور نفاس مرض ہے، لہذا شرعاً ایسے جانور کا بطور زکوٰۃ دینا جو مریض ہو وہ کافی نہیں۔ فلا تجزی وان رضیت، دیکھیں لے انہا سے یہاں پر اشارے نے دو چیزیں، ایک تو علت بتا دی کہ ربا جو ہے وہ اس کو کیوں بطور زکوٰۃ نہیں دیا جاتا، اور دوسری طرف ایک بعض فقہا کے قول کو بھی اس میں رد کر دیا، اور ان نے جو علت بتائی ہے اس کو بھی رد کر دیا۔ بعض نے کہا کہ ربا جو ہے وہ اس کو بطور زکوٰۃ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس وقت اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو بطور زکوٰۃ دیا جائے تو اس سے یعنی وہ جو دودھ ہوگا وہ ترک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ تلف ہو جائے، اور یہ مالک کو کیا ہوگا، نقصان۔ لہذا وہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر مالک راضی ہو جائے، مالک کہتے چلو کوئی نقصان ہوتا ہے تو میرا نقصان ہوتا ہے، میں یہ ربا کو بطور زکوٰۃ دے دیتا ہوں تو کافی ہے، اسی کو رد کریں کہ نہیں، یہ علت نہیں ہے کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے اور بچے کا دودھ وہ چھڑا لیا جائے گا، نہیں، بلکہ اصل جو علت ہے وہ کیا ہے، مریض ہونا، چاہے مالک راضی ہو یا مالک راضی، لأنہا نفسا کیونکہ یہ نفس ہے، فلا تجزی پھر یہ کافی نہیں ہوگی، وان رضی المالک اگرچہ مالک راضی ہی کیوں نہ ہو۔ نام لوکانت جمع ربا لم یکلف غیرہا، اگر یہاں پر دیکھیے گا ساری کی ساری جو ربا ہیں ساری سب کو ابھی جو بچے جنے ہوئے 15 دن نہیں گزرے تو پھر کیا کریں، 40 بہنیں ساری کی ربا، یا 5 اونٹ 5 ہی اونٹنیاں ربا، تو پھر کیا کریں، آیا اسے کہیں کہ دوسرا مثلا یا اونٹوں میں سے 26 اونٹ ہیں اس کے پاس، یا اور کوئی مثال اسی طرح دے دیں جس میں ساری کی ساری ربا ہیں، تو پھر کیا کہیں اسے کہیں کہ باہر سے خرید کر کوئی اور چیز زکوٰۃ کے طور پر دے دو یا قیمت دے دو، نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ساری کی ساری ربا ہوں تو پھر اس کو دوسری کسی چیز کے لیے تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ربا کے علاوہ دوسری کوئی بھیڑ یا گائے خرید کر اور بطور زکوٰۃ دو، بلکہ کیا کرے گا ان میں سے، دیکھیے گا ولو کانت جمع ربا، اگر ساری کے سارے جو جانور ہیں وہ ربا ہو، لم یکلف غیرہا تو ایسی شخص کو جو زکوٰۃ نکال رہا ہے اس کو غیر ربا کے لیے تکلیف نہیں دی جائے گی کہ ربا کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھیڑ گائے خرید کر بطور زکوٰۃ۔ ولا ذات العور یعنی بفتح العین و ضمها مطلق العیب، کہتے ہیں کہ اوار کہتے ہیں کہ اوار کو بطور زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، اوار والا یعنی عیب والا، جس میں کسی قسم کا بھی عیب ہو وہ زکوٰۃ کے لیے کافی۔ وللمریضۃ کیف کان، اور مریضہ کو بھی جو بھیڑ یا گائے یا بکری مریض ہے اس کو بھی بطور زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، کیف کان چاہے کون سا بھی مرض ہو، کیوں کیف کان یہاں پر شارع نے کیوں فرمایا، اس وجہ سے کہ ایک خصوصی مرض کا پہلے ذکر کیا تھا، وہ کون تھا، نفاس، یہ کہا نا کہ ربا نہیں دی جائے گی، کیوں کہ اس نفاس ہے، اور نفاس ایک قسم کا مرض ہے، یہاں پر مریضہ کا اور یہ بتایا کہ مصنف سے اس مرض کی مراد یعنی کیا ہے، کیف کان یعنی کون سا بھی مرض ہو، کوئی بھی مرض ہو وہ بطور زکوٰۃ نہیں۔ وللحرمۃ المسنۃ عرفا، نہ ہی کوئی بوڑھا اونٹ یا گائے یا بکری بطور جو ہے وہ زکوٰۃ کفایت کرے گی، بلکہ نوجوان اور تندرست اور تازہ جانور جو ہے وہ بطور زکوٰۃ دیا جائے۔ ولا تعد العقولۃ،
دیکھیے گا یہاں پر ایک نئی بات ہے، یہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. کسی شخص نے ایک بکری کو یا گائے کو یا اونٹ کو اسی لیے پالا ہے تاکہ بعد میں اس کو ذبح کر کے کھایا جائے، یا اس کا جو گوشت تقسیم کر کے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا جانور، جسے یہاں پر اکولا کہا گیا ہے، اگر اس قسم کا کوئی جانور ہو تو اس کو نصاب میں شمار نہیں. مثلا 39 جو جانور اس کے علاوہ ہیں، 40واں یہ اکولا ہے جس کو اسی لیے وہ کھانا وغیرہ دے رہا ہے تاکہ اس کو ذبح کر کے بعد میں کھایا جائے. تو کہتے ہیں کہ اسی شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو اکولا ہے یہ زکوٰۃ کے نصاب میں سے شمار ہے. ہاں، آیا بطور زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ مثلا 40 اور بکریاں ہیں اور 41واں یہ اکولا ہے، تو آیا اکولا کو بطور زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں، اگر مالک راضی ہو جائے، مالک ہے کہ ہاں میں دیتا ہوں، تو دیا جائے گا، ورنہ مالک کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ یہ جو اکولا ہے یہ آپ جو ہے بطور زکوٰۃ دیں. یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اکولا نصاب میں سے شمار نہیں ہوگا، ہاں لیکن اگر بطور زکوٰۃ دیا جائے تو کافی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مالک کی رضایت کے ساتھ اس کو مجبور نہیں کیا. ولا تعد العقولة بفتح الحمزہ وهي المعدة للعقل. واضح بات ہے، اکولا کیا ہے؟ جس کو تیار کیا گیا ہے للعقل، کھانے کے لیے. وتؤخذ ما بدل المالک لها لا بدونی. وتؤخذ یعنی تؤخذ العقولہ بطور زکوٰۃ، یعنی اکولا کو بطور زکوٰۃ لیا جا سکتا ہے. کب؟ ما بدل المالک لها یعنی للعقول، یعنی جب خود مالک بدل کرے اکولا کو، مالک کہے کہ لے جائیں، یعنی مالک راضی ہو. لا بدونی، نہ کہ بدون بدلے مالک، یعنی اگر مالک راضی نہ ہو تو اس کو مجبور نہیں. ولا فہل الضراب وهو المحتاج الیہ لضرب الماشیۃ عادۃ فلو زاد کان کغیرہ فی العد اما الاخراج فلا مطلقا. یہ اور یعنی پہلے ہم نے کہا کہ جو اکولا ہے یعنی ایسا جانور جس کو فقط کھانے کے لیے ہی تیار کیا جا رہا ہے تو وہ نصاب میں شمار نہیں ہوگا. اسی طرح کریں کہ فہل الضراب یعنی کوئی ایسا جانور فقط جو ہے وہ ہم جانوروں کے حمل آور کرنے کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، فہل الضراب کے لیے رکھا گیا ہے، ریوڑ میں جو مادے موجود ہیں ان کے لیے فہل الضراب کے لیے رکھا گیا ہے، تو وہ بھی نصاب میں شمار ہے. لیکن کتنی تعداد؟ اتنی فہل ضراب کی تعداد نصاب میں شمار نہیں ہوگی جن کی احتیاجی ہو. مثلا کیسے؟ اگر کسی کے پاس 40 بھیڑیں ہیں تو ان کو ضرورت کتنے کی ہے؟ 5 کی، تو 5 کو جو ہے وہ شمار نصاب میں. ہاں، اگر کسی کے پاس ابھی ہیں 10 ہیں تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ 5 کو شمار نہیں کریں گے، لیکن اگلے جو 5 ہیں ان کو شمار. مثلا کیسے؟ 35 اس کے پاس مادہ ہیں اور 10 جو ہے وہ فعل ضراب ہیں، تو 5 کی اس کو ضرورت ہے، لیکن 5 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ زیادہ. جو زائدہ ہیں احتیاجی سے ان کو شمار کیا جائے گا. لیکن دوسرا سوال، آیا فعل ضراب کو زکوٰۃ کے طور پر دیا جا سکتا ہے؟ یا ایک مرتبہ تو مسئلہ ہے نصاب کا کہ نصاب میں شمار نہیں ہوگا، اگر نصاب میں شمار تو نہیں ہوگا لیکن بطور زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ فلا مطلقاً ان کو زکوٰۃ کے طور پر دیا نہیں جاتا. مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ یعنی اتنی تعداد جن کی احتیاجی وہ بھی نہیں دے سکتے، ہاں جو احتیاجی سے زیادہ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کے طور پر نہیں. اس کی کوئی مسئلہ نہیں، راضی ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتے، روایات کی وجہ سے نہیں دے سکتے، مالک راضی ہو یا نہ. ولا فعل الضراب یعنی ولا تعد فعل الضراب من النصاب، یعنی فعل ضراب بھی جو ہے نصاب میں شمار نہیں ہے. وهو المحتاج الیہ، فعل ضراب کون سا نصاب میں شمار نہیں ہوگا؟ وہ فعل ضراب جس کے طرف احتیاجی ہے. کیوں؟ لضرب الماشیۃ، ماشی آگا ریوڑ کو کہتے ہیں، لضرب جس کی طرف احتیاجی ہے ریوڑ کی ضرب کرنے کے لیے فعل ضراب. عادت عرفن یعنی جتنی عادت ہو، مثلا 30 کے لیے کتنی احتیاجی ہے فعل ضراب کی؟ 10 کی مثال کے طور پر. فلو زاد یعنی اگر فعل ضراب زیادہ ہوں، کس سے؟ احتیاجی سے زیادہ ہوں، کان کا غیر ہی، تو یہ فعل ضراب
گہرے فعل ضراب کی طرح ہو جائیں گے. کس چیز میں؟ فی العد، شمار کرنے میں. جس طرح جو فعل ضراب نہیں ہے ان کو شمار کیا جاتا ہے نصاب میں، ان کو بھی نصاب میں شمار کیا جائے گا. ہاں ساروں کو نہیں، زیادہ جو ہے ان کو شمار کریں گے، زیادہ کو، باقی جو ہیں وہ ان کو شمار نہیں کریں گے کیونکہ ان کی احتیاجی ہے. اما الاخراج فلا مطلقاً، ہاں اخراج یعنی بطور زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، نہیں فلا مطلقاً، مطلقاً نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ زیادہ جو ہیں ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا، چاہے جن کی احتیاجی ہے ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا. نہیں دونوں کو نہیں دیا جا سکتا. وفی البیان اور جب ادھا ما تساوی الذکور والاناث اور زیادت الذکور دون ما نقص و اطلق. لیکن مصنف نے بیان میں کیا کہا ہے؟ اپنے یہاں پر تو دیکھیے گا شارح نے کیسے تشریح کی. مصنف نے کہا کہ فعل ضراب جو ہیں وہ نصاب میں شمار نہیں ہوں گے، تو شارح نے کہا کہ فعل ضراب نصاب میں شمار نہیں ہوں گے، یعنی وہ فعل ضراب جن کی احتیاجی ہو. اگر احتیاجی نہیں ہے جن کی تو وہ شمار ہو جائے. لیکن مصنف نے بیان میں کیا فرمایا ہے؟ بیان میں یہ فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ فعل ضراب کی تعداد اور اس طرف سے مادہ جو ہیں ان کی تعداد برابر ہے، تو اس صورت میں بھی یہ نصاب میں اس صورت میں بھی شمار ہوں گے. اور اسی طرح ہی اگر فعل ضراب کی تعداد زیادہ ہے اور مادہ کی تعداد کیا ہے؟ کم ہے، پھر بھی نصاب میں شمار ہوں گے. دون ما نقص، ہاں ایک صورت میں شمار نہیں ہوں گے. وہ کون سی صورت؟ کہ مادہ جو ہے وہ زیادہ ہوں اور فعل ضراب کیا ہوں؟ کم ہوں. وہ اطلق، آگے مطلقاً چھوڑ دیا، چاہے جو کم ہیں ان کی احتیاجی ہو یا وہ اطلق یعنی مطلق چھوڑ دیا ہے. کہاں پہ؟ اسی کتاب بیان میں. وفیل بیان یعنی کس نے بیان میں؟ مصنف نے. اور جب ادھا کہا ہے کہ واجب ہے ادھا کون؟ فعل ضراب کو شمار کرنا نصاب میں واجب ہے، ضروری ہے. کب؟ ما تساوی الذکور والاناث، جب یہ مذکر اور مؤنث کیا ہوں؟ تساوی. اور زیادت الذکور یہاں جو مذکر ہیں وہ کیا ہوں؟ دونوں صورتوں میں شمار ہوں گے. دون یعنی شمار نہیں ہوں گے. کب؟ ما نقص، جس صورت میں ناقص ہو. کون ناقص ہو؟ یعنی ذکور ناقص ہو کس سے؟ اناث. وہ اطلق آگے مطلق چھوڑ دیا کہ وہ جو ناقص ہیں پھر ان کی احتیاجی ہو یا نہ ہو، کافی نہیں مطلق، چاہے احتیاجی ہو یا، جبکہ کوئی مسئلہ نہیں. اطلاق یہی ہے کہ چاہے وہ 10 ہوں 15 ہوں کوئی نہیں، فقط تعداد ان کی زیادہ ہو. اناث کی ہاں ایک بھی تعداد زیادہ ہو، بیان کی عبارت سے یہ ہے کہ وہ شمار ہے نہیں. یہ انہی کی بات یعنی فعل ضراب کی بات ہے. ذکور سے مراد فعل ضراب بھی ہے. یہاں پر مذکر اور ذکور کا لفظ استعمال کیا لیکن مراد فعل ضراب بھی. وتجزي القيمة عن العين مطلقا والإخراج من العين أفضل وإن كانت القيمة أنفع. اگر مسئلہ واضح اور بہت آسان. آیا ضروری ہے کہ جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہے وہی بطور زکوٰۃ دی جائے یا نہیں؟ اس کے بدلے میں اس کی قیمت بھی بطور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ تو یہاں پر مصنف فرماتے ہیں، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو اس کی قیمت دے دیں، چاہے تو وہ عین چیز، مثلا بھیڑوں پر زکوٰۃ ہے تو ایک بھیڑ جو آپ بطور زکوٰۃ دے دیں. افضل کیا ہے؟ افضل عین ہے، یعنی وہ بھیڑ بطور زکوٰۃ دے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق قیمت سے نہیں، زکوٰۃ کس پر واجب ہوئی ہے؟ بھیڑوں پر، لہٰذا وہی. اگرچہ کہتے ہیں کہ افضل جو ہے وہ عین ہے، اگرچہ قیمت دینا زیادہ تر مفید ہو کس کے لیے؟ فقیر کے لیے. اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا مگر اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق اسی سے ہے، لہٰذا یہی ہے. ولا تجزی القیمت عن العین مطلقا، کہتے ہیں کہ قیمت کافی نہیں ہے، قیمت جو کافی ہے. وتجزی القیمت عن العین مطلقا یعنی قیمت مجزی ہوگی، کافی ہوگی عین کے بدلے مطلقا سے، چاہے غلات ہوں، چاہے انعام ہو، چاہے سونا اور چاندی ہو، تمام موارد میں قیمت مجزی ہے. سونے پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ بھی آگے آئے گا، آگے شرط آئے گی. یعنی سونا اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، پھر بھی آپ قیمت دے سکتے ہیں.
اونٹوں پر اسی طرح گندم وغیرہ اس کے بدلے قیمت دے سکتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ نہیں، یہ تمام یعنی موارد تمام موارد آگے وہ قید آ رہی ہے کہ فائدہ ہو یا نہ ہو وہ آ رہی ہے. والاخراج من العین، ہاں لیکن عین سے خارج کرنا جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق خود عین سے نہ کہ قیمت. وان کانت القیمت، وہ ابھی آ گیا وہاں پر مطلق کہنے، مطلق سے یہ مراد نہیں، مطلق سے مراد تمام موارد ہے. وان کانت القیمت انفع، اگرچہ فقیر کی نسبت وہ قیمت زیادہ ہی مفید کیوں نہ، اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا، بلکہ زکوٰۃ اصل میں عین کے ساتھ اس کا تعلق کے لہٰذا وہی دی جائے. ولو کانت الغنم او غیرها من النعم مرضى جمع فمنها ما اتحاد نوع المرض. دیکھیے گا اگر کسی شخص کے پاس جو بھیڑیں ہیں 40 کی 40 مریض، گائے ہیں 30 کی 30 مریض، اونٹ ہیں 26 تو 26 کے 26 سے، تبھی کیا کریں؟ کہیں اسے جا کر کوئی جو وہ تندرست جانور لے کر آؤ، وہ زکوٰۃ بطور تو نہیں. کہتے ہیں کہ اسی صورت میں اسی میں سے ہی زکوٰۃ ہے. وہ کب؟ جب ان سب کا جو مرض ہے وہ مساوی ہو، سب میں شدید مریض ہوں یا سب خفیف مریض ہیں. لیکن اگر اس طرح نہیں یعنی کیا، بعض جو ہیں وہ شدید مریض ہیں اور بعض جو ہیں وہ ان کا مرض کیا ہے، خفیف ہے، اتنی مریضاں نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، کہتے ہیں تو پھر اس صورت میں جن کا مرض خفیف ہے وہ کافی نہیں ہوں گے، بلکہ کیا کرنا چاہیے پھر؟ آیا اسے یہ کہنا چاہیے کہ جو کم مریض ہیں وہ آپ دے دیں، شدید مریض کافی نہیں یعنی کم مریض دے دیں، اس کے لیے ضروری ہے دینا یا ضروری نہیں؟ اگر بات سمجھ رہے ہیں کیا، یعنی یہ صورت ہم نے دوسری صورت یہ بیان کی کہ بعض جو بھیڑیں ہیں وہ شدید مریض ہیں، بعض جو ہیں وہ ان کا مرض شدید ہے، تو اس صورت میں جن کا مرض شدید نہیں ہے وہ کافی. تو ابھی کیا کریں، کون سی بھیڑیں کافی ہوں گی؟ آیا اسے یہ کہا جائے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو شدید مریض نہیں ہے بلکہ خفیف مریض ہیں وہ بطور زکوٰۃ دے، یا کوئی اور رائے حل موجود ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں اگر وہ سخی بندہ ہے تو وہ کہے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں، چلو جو خفیف مرض والی ہیں وہ دے دیتا ہے. ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کنجوسی کر رہا ہے اور بخل کر رہا ہے کہ یہ کیوں دوں، وہ میرے پاس تو وہ خفیف بھی ہیں، شدید والے بھی موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ اسے کہیں گے کہ درمیان والا حصہ نکالے. یعنی کیا، اس طرح کرے کہ مثلا ایک جو شدید مریض بھیڑیں ہیں ان کی قیمت ہے 10,000 اور جو خفیف ہیں ان کی قیمت کتنی ہے 20,000. ہم اسے کہیں گے کہ چلو 10,000 کی بھی نہ دو 20,000 کی بھی نہ دو، درمیان یعنی 15,000 والی بھیڑ لے کر آپ بطور زکوٰۃ 15,000 والی بھیڑ دے دیں یا 15,000 روپیہ قیمت دے دیں. دیکھیے اگر عبارت میں بولے ولو کانت الغنم وغیرہ من النعم، ہاں اگر بھیڑیں یا اس کے علاوہ دوسرے جانوروں میں سے بھیڑوں کے علاوہ کوئی اور جانور ہو، مرضا جمعہ سارے کے سارے مریض ہوں، فمنہا انہی مرضا میں سے نکال جائے گی زکوٰۃ. کب؟ ما اتحاد نوعل مرض، جب مرض کی نوع کیا ہو، ایک کی. وَإِلَّا اگر نوع ایک نہیں مرض کی تو پھر لم یجزل ادون، تو جو ادون ہے وہ کافی. ادون ہے یعنی کیا، یعنی اس کا مرض شدید ہے، قیمت کے لحاظ سے وہ ادون ہے، لہذا وہ بطور زکوٰۃ کافی. تو دوسرا سوال کیا ہوگا، تو پھر وہ جو قیمت کے لحاظ سے زیادہ اور مرض کے لحاظ سے خفیف ہے وہ دینا چاہیے، واجب ہے نہیں. ولو ما کسل مالک، ہاں اگر مالک کنجوسی کرے اور کہے کہ نہیں یہ میں نہیں دوں گا جو قیمت کے لحاظ سے اعلیٰ اور مرض کے لحاظ سے خفیف ہے، کچھ سے تو درمیانہ طریقہ نکالا جائے گا. کیسے؟ وَأُخْرِجَ وسط یقتضیہ، اور خارج کیا جائے گا درمیان کو، یقتضیہ ہاں کی ضمیر جو ہے وسط کی طرف جائے گی، یقتضی اس میں جو فاعل کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف جائے گی، تقسیم کی طرف، یعنی وسط نکالا جائے گا. کون سا وسط؟ جس کی تقاضا کرتا ہے کون ہے، تقسیم، درمیانہ روی جس کی تقاضا کرتی ہے وہی درمیانی چیز بطور زکوٰۃ دے گا. یعنی وہ بھیڑ خرید کر 15,000 والی وہ بطور زکوٰۃ دے گا. اور اول قیمت کذالک، یا اسی طرح وسط قیمت بطور زکوٰۃ دے گا. وَكَذَا لَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مِنْ جِنْسٍ لَا يُخْرَجْ كَالرُّبَّى وَالْحِرَمِ وَالْمَعِيبِ، اور اسی طرح یعنی کیا، یعنی ان میں سے ہی زکوٰۃ نکالے گا، دوسری چیز نہیں خریدے گا. کب؟
جب ساری کی سارے ایسی بھیڑیں ہوں، ایسی بکریاں ہوں جن سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، مثلا ساری کی ساری ربا ہوں، یا ساری کی ساری سن رسیدہ ہوں، یا ساری کی ساری معیوب ہوں، ساری کی ساری، تو پھر ان سے ہی زکوٰۃ نکالا جائے. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوسری بکری یا بھیڑ خرید کرے زکوٰۃ نکالو. آسان مسئلہ. وقضا یعنی قضا ان میں سے نکالا جائے گا کب؟ لو کانت کلھا من جنس لا یخرج، جب سب ساری کی ساری بھیڑیں ایسی جنس میں سے ہوں جن سے زکوٰۃ ہے. جنس لا یخرج، یہ لا یخرج ہے، یہ جنس کی صفت ہے، ایسی جنس ہے جن سے زکوٰۃ ہے. جی آپ ولو ما کسل مالک، اگر مالک کنجوسی برتا ہے اور وہ جو ادون نہیں بلکہ قیمت کے لحاظ سے اعلیٰ اور مرض کے لحاظ سے کفی ہے، اس کو بطور زکوٰۃ نہیں دیتا، قسط یعنی تقسیم کیا جائے گا، درمیانہ راہ نکالا جائے گا. ٹھیک. وہ اخرج وسط، اور وسط کو خارج کیا جائے گا، یعنی درمیانی قیمت والی بھیڑ نکالی جائے گی. کون سا وسط؟ یقتضی، جس وسط کی یہ تقسیط تقاضا کرتی ہے، یعنی درمیان والی چیز وہ نکالیں گے جو ہمیں تقسیم میں یعنی میانہ روی جس کی تقاضا کرتی ہے وہی نکالیں گے، اور قیمت تو کذالک، یا وسطی قیمت جو ہے وہ بطور زکوٰۃ دے گا. کر ربا والحرم والمعیب، یعنی یہ ساری کی ساری ربا ہوں، معیب ہوں یا حرم ہوں. ولا یجمع بین متفرق فی الملک وان کان مشترکا اور مختلطا متحد المسرع. اگر یہ بھی مسئلہ آسان ہے، زیادہ بحث کی ضرورت نہیں، دیکھیے گا تھوڑی توجہ کیجیے گا. یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دو شخص ہیں، ان دونوں کا مال مشترک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کا مال جتنا جتنا حصہ بنتا ہو دونوں کا حد نصاب تک پہنچ جائے. مثلا دونوں کے پاس 80 بھیڑیں ہیں، تو ہر ایک کے حصے میں کتنی آئیں گی؟ زکوٰۃ. ہو سکتا ہے کہ ایک کا جو حصہ زیادہ ہو، مثلا ایک کے 2 حصے ہوں اور ایک شخص کا 1 حصہ بنتا ہو اسی میں، اور ان کے پاس بھیڑیں ہوں کتنی؟ مثلا 60، تو 40 ایک کے حصے میں آئیں گی جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن دوسرے کے حصے میں کتنی آئیں گی؟ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے پاس ہوں کتنی بھیڑیں؟ 40، مالک 2 لیکن بھیڑیں کتنی ہیں؟ اگر حصے میں تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کی ملکیت میں کتنی آئیں گی؟ اگر ملا کے دیکھا جائے تو پھر کیا کتنی آئیں گی؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ابھی اسی کو آپ ملائیں گے نہیں، کیونکہ ہر ایک کی ملکیت کیا ہے؟ علیحدہ. اسی طرح ملکیت مشترک نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ مختلف ہو گئی ہیں، یعنی وہ چرتی ایک ساتھ ہیں، ایک ہی چراگاہ میں چرتی ہیں، بیٹھتی بھی ایک ہی جگہ پہ ہیں، اور جہاں پر ان سے دودھ دویا جاتا ہے وہ بھی ایک ہی جگہ ہے، اور دودھ دونے والا بھی ایک ہی شخص ہے. پھر بھی جو ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا حساب ہوگا، ملا کے حساب نہیں کرے. دیکھیے یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں. ولا یجمع بین متفرق فی الملک، کہتے ہیں کہ جمع نہیں کیا جائے گا کن کے درمیان؟ جو ملک میں علیحدہ علیحدہ ہیں. وَإِن كَانَ مُشْتَرِكًا، اگرچہ ان کا حصہ مشترک ہی کیوں نہ ہو. آپ یہ نہ کہیں کہ چلو 20-20 ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشترک ہے لہٰذا 40 کا کر لیتے ہیں، دونوں پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، ایک بھیڑ زکوٰۃ کے طور پر دے دیں، آدھا اس کی طرف سے آدھا. اور مختلطاً، یعنی ملک میں اگر متفرق ہیں، ملک میں متفرق ہیں اور مشترک بھی نہیں بلکہ مختلف ہیں، یعنی ایک ایک ساتھ گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں. متحد مثلا مثال دے رہے ہیں، متحد المسرع، مسرع یعنی چراگاہ ایک ہی ہے دونوں کا، مختلف کی مثال سمجھا رہے ہیں. والمرا، استراحت گاہ یعنی جہاں پر وہ آرام کرتی ہیں. والمشرع، جہاں سے پانی پیتی ہیں وہ بھی ایک. والفال، فال بھی ان کے لیے ایک ہی ہے. والحالب، اور دونے والا بھی ایک. والمحلب، محلب اگر کریں دیکھیے گا، محلب یعنی کیا؟ جہاں پر ان سے دودھ دھویا جاتا ہے وہ جگہ بھی ایک ہے. اگر میم پر زبر دیں گے تو وہ جگہ ہوگی، اگر میم کو کسرہ دیں گے محلب یعنی جس برتن میں دھویا جاتا ہے وہ بھی ایک. کہتے کیا ملکیت علیحدہ ہے لہذا آپ ان کو ایک ساتھ شمار نہیں کریں گے، لیکن دیکھیں گے کہ ہر مالک کا حصہ علیحدہ علیحدہ نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا.
بل یعتبر نصاب فی کل ملک علی حدتہ، بلکہ ہر ایک معتبر یہ کہ نصاب ہر ایک کا نصاب جو ہے وہ اپنی حد تک پہنچ جائے. ولا یفرق بین مجتمع فی الملک الواحد و انتباد بان کان له بکل بلد شاد. ایک شخص کے پاس اگر ملکیت ایک ہے، پہلے کیا تھا، ملکیت علیحدہ علیحدہ جمع نہیں کر سکتے، اگر ملکیت ایک جگہ علیحدہ علیحدہ تو جدا نہیں کر سکتے. مثلا کیسے، ایک شخص مختلف گاؤں میں 20 گاؤں میں اس کی 2 بھیڑیں ہیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے چلو یہاں پر تو 2 ہیں، باقی تو 2 جو ہے وہ نجف میں، کربلا میں، 2 حیدریہ میں، ان کو کیسے ملائیں؟ نہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی. نہیں، مالک ایک ہے، لہذا سب کو ایک شمار کر کے اور اس پہ کہیں گے کہ آپ پر زکوٰۃ ہے واجب. ولا یفرق بین مجتمع فی، اور جدا نہیں کیا جائے گا، کس کے درمیان جدائی نہیں ہوگی؟ جو جمع ہے اس میں، کس میں جمع ہے؟ ملک واحد میں جمع. وہ ان تباد، اگرچہ دور دوری کیوں نہ ہو، دور دور کیوں نہ ہو، یعنی کیا؟ بان کان لہو، یعنی اسی شخص کے لیے ہوں بکل بلدن، ہر ایک گاؤں میں ایک ایک بھیڑ، 40 گاؤں میں 40 بھیڑیں ہیں تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. اللہم صلی علی محمد کل سے میرے خیال میں یہاں پر مجلس ہوگی. کل جو ہے وہ